رجسٹر ہو چکے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ پہلے فیز میں ہم ریسلنگ، ویٹ لفٹنگ اور ہاکی کرنے جا رہے ہیں. ان 3 سپورٹس کے لیے آپ لوگ 28 فیبری تک kamiabjawan.gov.pk پر رجسٹر ہوں گے. اور 15 سال سے لے کے 25 سال کی عمر کی ایک حد جو رکھی گئی ہے، اس ایج بریکٹ کے نوجوان رجسٹر ہو سکیں گے. پنجاب میں جی ہم جو وینیوز رکھے گئے ہیں، جن ریجنز کا تعین کیا گیا ہے، فیصل آباد، لاہور، سیالکوٹ، گجرانوالہ، راولپنڈی اور بہاولپور ہے. اسی طرح سندھ میں حیدرآباد، کراچی، سکھر، لاڑکانہ، شہید بے نظیر آباد، میرپور خاص. اسی طرح کے پی میں بنو، کوہاٹ، ہزارہ، سوات، مردان، پشاور، ڈیرہ اسماعیل خان. اور بلوچستان سے حزدار، اتھل، کوئٹہ، ڈیرہ مراد جمالی اور تربت. اور فیڈرل سے اسلام آباد. اے جے کے اور جی بی سے سکردو، گلگت، میرپور اور مظفر آباد. ان ریجنز میں ہم انشاءاللہ تعالی پہلے ٹرائلز کریں گے. اس کے بعد باقاعدہ جو بھی ایک ٹیلنٹ پک کیا جائے گا اس کی کیمپنگ کی جائے گی، اور باقاعدہ پھر ایک پروونشنل لیگ کامیاب جوان ریسلنگ کہہ لیں، ویٹ لفٹنگ کہہ لیں، کرکٹ، ہاکی، فٹ بال کامیاب جوان چیمپئن شپ کروائی جائے گی، جس سے صوبوں میں پہلے کمپٹیشن ہوگا اور پھر نیشنل لیگ جو کامیاب جوان چیمپئنز کی ہوگی وہ کھیلی جائے گی. تو ایک پورے پروسیس سے نیچے سے ہم موقع دے رہے ہیں پاکستان کے نوجوانوں کو ٹیلنٹ کو پک کرنے کے لیے. جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی کہا کہ پاکستان کی 68% آبادی 30 سال سے کم عمر نوجوانوں پہ ہے، اور بارہا میڈیا میں رپورٹس بھی ہیں، آپ لوگ بھی اس پہ بات کرتے رہے ہیں. یو این ڈی پی کی رپورٹ بھی موجود ہے کہ 94% نوجوانوں کو سپورٹس ایونٹ ہی میسر نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، وفاق کی، صوبوں کی، فیڈریشنز کی، ایسوسیشنز کی. ہم بطور ٹیم کامیاب جوان انشاءاللہ تعالیٰ سب کے ساتھ کوارڈینیشن کر رہے ہیں. ڈاکٹر فمیدہ مرزا صاحبہ کے ساتھ میں رابطے میں ہوں، وہ ہماری سرپرستی بھی کر رہی ہیں، رہنمائی بھی کر رہی ہیں. اسی طرح ڈی جی سپورٹس جو صوبوں میں ہیں، یوتھ منسٹرز ہیں سپورٹس کے، ان سے میں باقاعدہ کوارڈینیشن میں ہوں. فیڈریشنز کے ساتھ میں باقاعدہ ملا ہوں. اور جو لوگ بھی پاکستان میں سپورٹس کاز پہ کام کرنا چاہتے ہیں، سپورٹس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم سب ان کے ساتھ مل کر سپورٹس کو آگے لے جانے کے لیے، پاکستان کے ویران میدان آباد کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی کام کریں گے. جو باقی ماندہ سپورٹس ہیں، کرکٹ، فٹ بال، جوڈو، اسکواش، اس کو ہم انشاءاللہ تعالی رمضان کے بعد لانچ کریں گے، اور یہ ایک سلسلہ جاری رہے گا. ابھی میں نے رف کیلکولیشن کی ہے، تقریباً اس سال انشاءاللہ 600 سے 650 کے قریب ہم ایونٹس کریں گے. اگر 25 ریجن کی میں بات کروں اور آپ 22 سپورٹس کو ملٹیپلائی کر لیں تو آپ کے سامنے سارا رزلٹ آ جائے گا کہ کتنے ایونٹس ہونے جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد صوبائی لیگز ہیں، دین نیشنل لیگز ہیں. تو جیسے میں پہلے کہتا رہا ہوں کہ ہمارا پہلا مقصد پاکستان کے نوجوانوں کو انگیج کرنا ہے. سپورٹس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کو ایک ہیلدی انگیجمنٹ دے سکتی ہے. دوسرا، سپورٹس آپ کو مقابلہ کرنا سکھاتی ہے. ایک مقابلہ تو آپ گراؤنڈ میں کرتے ہیں، دوسرا آپ ذہنی طور پہ مقابلہ کر رہے ہوتے ہو کہ میں نے یہ میچ کیسے جیتنا ہے، میں نے سامنے والے کو ہرانا کیسے ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپورٹس سے پاکستان کے نوجوانوں کو ایک ٹریننگ بھی ملے گی کہ مقابلہ کیسے کرنا ہے، جو کہ ہمیں زندگی کے ہر میدان میں ہر روز چیلنجز کا سامنا ہے. تو جو کمٹمنٹ تھی، جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا وعدہ بھی تھا، ویژن بھی تھا، اس کے لیے ہم باہر نکلے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس ڈرائیو کو پورے پاکستان میں لے کے جائیں گے. اور میں آخر پہ پاکستان کے نوجوانوں کو یقین دلاتا ہوں کہ کامیاب جوان سپورٹس اینڈ ٹیلنٹ ہنٹ ڈرائیو
سیاسی بنیادوں پہ نہیں چلائی جا رہی، کسی قسم کی پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں ہوگی. آپ لوگ اس کا حصہ بنیں. آپ کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، آپ پاکستان کے شہری ہیں. سب سے پہلے آپ پاکستان کے نوجوان ہیں، یوتھ ہیں، دین آپ کی وابستگی کسی سیاسی جماعت سے ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کی بندر بانٹ سیاسی بنیادوں پہ نہیں کی جائے گی. آپ آگے بڑھیں، اس کا حصہ بنیں. اور میں آپ کو یہ بھی یقین دلاتا ہوں، جو ماضی میں ہم دیکھتے رہے ہیں، ایونٹ کیا گیا، بہت سارے دوستوں نے یہاں بیٹھے بھی ہیں مجھ سے سوال کیا تھا 6 دسمبر کو کہ ڈار صاحب شاید یہ ایک بڑا ایونٹ ہوا ہے اور یہ بات یہاں ہی ختم ہو جائے گی. اور میں نے اپنے میڈیا رپورٹرز کو، دوستوں کو یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ دیکھیں گے کہ ہم ان نوجوانوں کو آخر تک لے کے جائیں گے. ہماری جتنی بھی سپورٹس ہیں فیڈریشنز کے ساتھ جو میں بات کر رہا ہوں، جو ہمارے ساتھ مل کے کام کر رہی ہیں، ان سے باقاعدہ MOU لیٹر آف انٹینٹ کیٹاگوریکلی ان رائٹنگ ہم لے رہے ہیں کہ اگر میں ریسلنگ کی بات کروں یا ویٹ لفٹنگ کی بات کروں تو جو ٹیلنٹ ہم پک کریں گے، یا جیسے انعام بٹ صاحب کو اور طلحہ کو ہم نے ساتھ لیا بطور ایمبیسیڈر، تو ہمارا نیکسٹ ٹارگٹ یہ ہم دیکھیں گے کہ کون سے نوجوان ہیں جو کامن ویلتھ گیمز آ رہی ہیں اس میں فٹ ان ہو سکتے ہیں. اگر اس میں موقع نہیں بھی ملے گا تو انشاءاللہ تعالی ہمارا ہدف ہے سیف گیمز کو، کہ وہاں یہ جو ساری ایکسرسائز ہونے جا رہی ہے، ہم سیف گیمز میں انشاءاللہ تعالی کامیاب جوان ہیروز، کامیاب جوان چیمپئنز جو کہ انشاءاللہ تعالی جیت کر پاکستان کا نام روشن کریں گے، پاکستان کا پرچم بلند کریں گے. اسی طرح کرکٹ اور فٹ بال میں بھی ہم نے ہر ایک سپورٹ کو ہم اینڈ تک لے کے جا رہے ہیں. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، ایکو سسٹم کی تو ہم بات کرتے ہیں، ہر کوئی یہاں ایکو سسٹم کی بات کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں وقت آ گیا کہ ہمیں سپورٹس میں بھی ایکو سسٹم کی طرف جانا چاہیے. ہم سب کو مل کے کام کرنا چاہیے. اور کامیاب جوان سپورٹس اینڈ ٹیلنٹ اینڈ ڈرائیو نے پاکستان میں سپورٹس ایکو سسٹم کی بنیاد رکھ دی ہے. آپ لوگ دیکھیں گے کہ فیڈریشنز بھی آپ کو ہمارے ساتھ نظر آ رہی ہوں گی. پاکستان سپورٹس بورڈ ہو، صوبائی سپورٹس بورڈ ہوں، صوبائی منسٹرز ہوں، فیڈرل منسٹر جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے ڈاکٹر فمیدہ مرزا صاحبہ ہوں، چونکہ ان کی منسٹری میں اور بہت سارے چیلنجز ہیں. اور سپورٹس میں میری جو ان سے بات ہوئی ہے انشاءاللہ تعالی ہم گراؤنڈ پہ لے کے انہیں آگے بڑھیں گے. جہاں جہاں ہمیں ان کی منسٹری کی طرف سے معاونت کی ضرورت ہے، انہوں نے مجھے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ پوری معاونت بھی کریں گی، رہنمائی بھی کریں گی، اور ہر ممکن حد تک ہماری سپورٹ بھی کی جائے گی. میں اب چاہوں گا انعام بٹ صاحب سے کہ یہ ضرور میرے بھائی چند الفاظ بولیں. بٹ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ اتنے بڑے لیول پر اتنے بڑے پلیٹ فارم ہمارے نوجوانوں کو ملنے جا رہے ہیں، جس کے لیے میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، عثمان ڈار صاحب کا، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے سپورٹس کے ادارے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو ایکو سسٹم کی بات ہوئی ہے اس چیز کی کمی تھی. اگر میں پچھلے 5 سے 10 سال کی بات کرتا ہوں تو صرف یہ وہ چیز ہے جو ہمیں نہیں مل پا رہی تھی. اور اب جو یہ ڈرائیو سٹارٹ ہوئی ہے اور جس کا الحمدللہ میں نے کہا ہے، ریکویسٹ کی تھی کہ میں اس کا امبیسڈر بنوں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم پورے پاکستان میں جا رہے ہیں. آج تک جب سے میں مقابلے کھیل رہا ہوں کبھی بھی میں نے ریسلر نہیں دیکھے جنہیں گلگت بلتستان سے موقع ملے، جنہیں آزاد کشمیر سے موقع ملے. بہت سارا ٹیلنٹ پاکستان میں موجود ہے. تو یہ اس ڈرائیو کی سب سے بڑی جو کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس میں ٹیلنٹ بالکل گراس روٹ لیول سے لے کے آئیں گے. اور پھر جیسے آگے بات ہوئی ہے کہ اس کو یہاں پر ختم نہیں کیا جائے گا، ہم اس کا جو ٹیلنٹ لے کے آئیں گے، اس کے پھر پروونشل لیول کے مقابلے ہوں گے، پھر نیشنل لیول کے مقابلے ہوں گے، اور دین جب اس کا انٹرنیشنل لیول کا ہم یہاں پر کیمپ لگائیں گے اور پاکستان کے جو کھلاڑی ہیں ان کو ساؤتھ ایشین گیمز کے لیے تیار کیا جائے گا، انٹرنیشنل مقابلوں کے لیے تیار کیا جائے گا، تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. کافی دیر سے میں 10 سال سے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، لیکن جب بھی کوئی مقابلہ آتا ہے تو انفارچونیٹلی اس طرح ہوتا ہے کہ 2 ماہ پہلے کیمپ لگتا ہے، 3 ماہ پہلے کیمپ لگتا ہے. ماضی میں اس طرح ہوتا ہے، لیکن یہ جو ہمارا ایک نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم ساؤتھ ایشین گیمز کو ٹارگٹ کریں جو کہ پاکستان میں ہونی ہے، اور 1 سال پہلے 1.5 سال پہلے اس کی تیاری شروع ہو گئی ہے. تو یہ بہت بڑا قدم ہے، اور انشاءاللہ
جو آنے والا وقت ہے وہ یہ ثابت کرے گا کہ اس ڈرائیو سے بچے جو نکلیں گے وہ پاکستان کو ریپریزینٹ کریں گے اور ساؤتھ ایشین میں بھی ہم انشاءاللہ میڈل جیتیں گے. اور ایک جو بڑی جو ضروری بات جو ڈار صاحب جس کا انہوں نے ہمیں بہت زیادہ اپریشیٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے کھلاڑی ابھی ریسنٹلی جو کامن ویلتھ گیمز ہیں 3 سے 4 ماہ بعد اور ایشین گیمز ہیں اور اس کے بعد ورلڈ اسلامک گیمز بھی اسی سال آ رہی ہیں تو اس کے لیے بھی کھلاڑیوں کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہمارے پاس اس وقت جو موجودہ ہمارے ہیروز ہیں ان کو بھی اکاموڈیٹ کیا جائے گا اور پاکستان کا جو فیوچر ہے اس کو بھی تیار کیا جائے گا. تو انشاءاللہ یہ ڈرائیو جو ہے یہ ساؤتھ ایشین گیمز سے ہوتے ہوئے پیرس 2024 تک جائے گی اور پاکستان اولمپک میں بھی اچھی پرفارمنس دے گا. ای ڈی ڈاکٹر شائستہ صاحبہ موجود ہے, میں چاہوں گا 1 منٹ وہ بھی اظہار خیال کر لیں, پھر میں آپ کے سوالات لیتا ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ ڈار صاحب. اور جیسا یہ بھی بتا رہے تھے یہ ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے اور ہم توقع کر رہے ہیں کہ ان ساری کھیلوں سے ایک ہماری نئی جنریشن آف ایتھلیٹس جو ہے وہ ابھرے گی. اور خصوصی یہ جو ویٹ لفٹنگ اور ریسلنگ ہے یہ دونوں گیمز اور ہاکی اس کا بڑا زبردست ریوائول ہوگا. تو اس کے ساتھ ساتھ جو یونیورسٹیز ہیں اور یہ جو پوری ڈرائیو ہے اس کے لیے بڑا ہم نے تفصیلی ایک پروگرام جو ہے وہ آج لانچ کر رہے ہیں جس کی تفصیل ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے چلیں گے. بچیاں بھی اور بچے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے. دیکھیں جی میں ایک بات میں بڑا زور دے کے کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ نوجوانوں کو بھی میرا پیغام ہے. ایک تو اس میں کوئی شک نہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہمارا ہے وہ ڈگریاں ویریفائی کرتے ہیں, باقی چیزیں بھی وہ ریگولیٹ کرتے ہیں تعلیم کے حوالے سے, لیکن سپورٹس کاز کے لیے سپورٹس پروموشن کے لیے میں ایچ ای سی کی ساری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں خاص دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ایچ ای سی کی ای ڈی ڈاکٹر شائستہ صاحبہ کا. انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. ہمارے فیڈرل منسٹر ایجوکیشن شفقت محمود صاحب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں چونکہ ایچ ای سی ان کی منسٹری کا ایک ذیلی ادارہ ہے. ان سب کی سپورٹ کی وجہ سے ممکن ہو سکا. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہمارے پلاننگ منسٹر اسد عمر صاحب کا میں خاص شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. بجٹ کو منظور کروانے کے لیے, بجٹ کو پاک کرنے کے لیے اسد عمر صاحب نے کلیدی کردار ادا کیا. یہ تمام کردار اگر ان کا ذکر نہ کریں تو میں سمجھتا ہوں ناانصافی ہوگی. اور میں نے آپ کو جیسے پہلے یقین دلایا کہ ہم سب ایک ٹیم بن کر اس پہ کام کر رہے ہیں. تو اب آپ سوال کر سکتے ہیں. میرے 2 چھوٹے سوالات ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ ابھی گورنمنٹ نے 10 منسٹریز کو ان کو نمبر دیا ہے 1st, 2nd, 3rd, 4th. آپ بھی بہت یوتھ کے بارے سے کام کر رہے ہیں, تو کیا وجہ ہے کہ آپ کسی نمبر پہ نہیں آئے؟ ایک میرا پہلا سوال ہے. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ انعام بٹ صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے, انعام بٹ صاحب اس کا جواب دیں کہ ٹھیک ہے یوتھ جو ہے جب اس میں انرجی ہوتی ہے تو اپنا وقت گراؤنڈس میں لگاتی ہے, میڈلس کے لیے دوڑتی ہے, لیکن فیوچر انہیں نظر نہیں آتا. جیسے گورنمنٹ نے ابھی یہ پابندی لگا دی کہ سرکار ان کی کوئی ہیلپ کرے گی. انعام بٹ سے بھی پوچھیں کہ ان کھلاڑیوں کے پاس کرایہ نہیں ہوتا بڑے شہروں میں آ کر اپنے آپ کو کھلانے کا, ان کی خوراک نہیں پوری ہو سکتی. یہ جو پہلوان ہیں یہ اپنی خوراک نہیں پوری کر سکتے, تو آپ ان کو خالی کھلائیں گے کہ ان کو کوئی نوکریاں بھی دیں گے, ان کا فیوچر بھی ان کا, آپ ان کا بھی دفاع کریں گے؟ دیکھیں پہلے تو جو آپ نے منسٹریز کی بات کی ہے, اسپورٹس اینڈ یوتھ منسٹری 18ویں ترمیم کے بعد ڈیوالو ہو چکی ہے. سو فیڈرل میں ایسا چیز کی کوئی منسٹری نہیں ہے. مجھے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کامیاب جوان پروگرام جو کہ نیشنل یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس کی ذمہ داری دے رکھی ہے. تو اس لیے میں ان منسٹریل جو پروگریس تھی اس میں نہیں ہوں. اور سچ پوچھئے میری ذاتی خواہش تو یہ ہے کہ جب میری اے سی آر لکھی جائے جس میں پروموشن ملتی ہے وہ پاکستان کے نوجوان لکھیں. پاکستان کے نوجوان فیصلہ کریں کہ ہم نے کیا ایک ٹرانسپیرنٹ کامیاب جوان پروگرام کی شکل میں ان کی امپلائمنٹ کے لیے, ان کی ایجوکیشن کے لیے, ان کی انگیجمنٹ کے لیے کیا بنیاد ٹھیک رکھی یا نہیں رکھی. کامیاب جوان پروگرام ٹرانسپیرنٹ ہے یا نہیں ہے, یا اس سے نوجوانوں کو فائدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, یہ فیصلہ کریں گے. دیکھیں جو پروگرام ہم کوشش کرتے ہیں نا سال 2 سال 3 سال میں ہی سامنے آ جائیں, وہ بنیادی طور پہ سیاسی بنیادوں پہ چلا جاتے ہیں. وہ آپ اگلے الیکشن کے لیے پروگرام لے کے آتے ہیں,
کامیاب جوان پروگرام آج ہر ماہ 2.5-3 ہزار کاروبار لگ رہے ہیں نوجوانوں میں، 2.5 سے 3 ارب تقسیم ہو رہے ہیں، یہ ہر ماہ ہو رہے ہیں. ہر سال 30-40 ہزار کاروبار لگیں گے. اگلے 10 سال میں یہی پروگرام، صرف اس ایک پروگرام کی میں بات کر رہا ہوں، یہ پاکستان کو ٹرانسفارم کر دے گا. یہی یوتھ آپ دیکھیں گے جسے ہم پاکستان کا سب سے بڑا اثاثہ کہتے ہیں، یہ ایک سسٹمیٹک ایک سٹرکچرڈ پروگرام سے آگے بڑھ رہی ہے. اسی طرح جو سکل اسکالرشپس ہم دے رہے ہیں، پاکستان کے جو بڑے مسائل ہیں ان میں سے ایک سنگین مسئلہ یہ ہے، آپ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ ہیومن ریسورس مارکیٹ میں آج بھی جابس ہیں لیکن وہ سکل سیٹ نہیں ہے. سو کامیاب جوان سکلز فار آل جو کہ نیفٹیک دیکھ رہے ہیں، میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. ہم کوالٹی کا ہیومن ریسورس پروڈیوس کر رہے ہیں. تو یہ پروگرام اگر آپ دنیا بھر میں سنگاپور کو دیکھیں، ملیشیا کو دیکھیں، ہم لی کوان یو کی بات کرتے ہیں، مہاتیر محمد کی بات کرتے ہیں، ان لوگوں کو 2 دہائیاں لگیں ایک سسٹم کو اسٹیبلش کرنے میں. اور میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر عمران خان کے یہ 5 پروگرام فلائی جو پروگرام ہیں، جن میں 3 امپاورمنٹ کے ہیں اور 2 میں سمجھتا ہوں پاورٹی ایلیویشن کے لیے ہیں، جس میں کامیاب جوان نوجوانوں کو امپاور کر رہا ہے، جس میں ہیلتھ کارڈ آپ کو نوجوانوں کو امپاور کر رہا ہے، جس میں نیا گھر ہمارا جو نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے وہ ہم امپاور کر رہے ہیں. وہ لوگ جو اللہ کو پیارے ہو جاتے تھے ساری زندگی کرائے کے گھروں میں رہ کے، آج الحمدللہ کم از کم مجھے یہ فخر ہے کہ ہم نے 40 ارب روپے سے زائد رقم تقسیم کر دی ہے اور تقریباً 150 ارب روپے کے قرضے گھروں کے منظور ہو چکے ہیں، جس میں یوتھ ہے، جس میں نوجوان ہے. پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں اتنی رقم گھروں کے لیے نہیں دی گئی، عام آدمی کو، غریب آدمی کو. اسی طرح کامیاب پاکستان جس میں ہم 5 لاکھ روپے تک بلا سود انٹرسٹ فری قرضے دے رہے ہیں، یہ ہمارا پاورٹی ایلیویشن کے لیے، لوگوں کو غربت سے نکالنے کے لیے. احساس پروگرام وہ ہمارا سوشل پروٹیکشن نیٹ کے لیے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں، وہ بھی غربت سے نکالنے کے لیے. یہ 5 پروگرام پرائم منسٹر عمران خان کے جن کی بنیاد رکھ دی ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ 5 پروگرام اگلے 5 سالوں میں اس پاکستان کو اوپر لے جائیں گے، ٹرانسفارم. یہی پوری دنیا کرتی رہی ہے. یہاں لیپ ٹاپ آئی، آج تک آپ نے پوچھا ہے کہ 55 ارب روپے 5 لاکھ لیپ ٹاپ 26 ارب کی دی گئی وفاق سے، اتنے کے ہی چھوٹے بھائی نے دے دی پنجاب سے. 10 لاکھ لیپ ٹاپ اس ملک میں بانٹی گئیں، 10 جابس نہیں کریٹ کی گئیں. 55 ارب روپیہ لیپ ٹاپ کے نام پہ دے دیا. کیوں؟ تصویر لگنی تھی اس پہ، تشریح ہونی تھی اپنی. تو پرائم منسٹر عمران خان نے 2-2.5 لیپ ٹاپ کے برابر ایک سکل اسکالرشپس دی ہے، جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا 6 ماہ کا ڈپلوما دے رہے ہیں. کلاؤڈ کمپیوٹنگ، بگ ڈیٹا، انٹرنیٹ آف تھنگس. یہ ہے ویژنری لیڈر جس نے یہ نہیں دیکھنا کہ میری تصویر آنی چاہیے. تو میں یہ آج نوجوانوں کو پیغام دیتا ہوں کہ ان 5 پروگراموں میں پرائم منسٹر عمران خان کے کامیاب جوان ہو، ہیلتھ کارڈ ہو، کامیاب پاکستان ہو، نیا پاکستان ہاؤسنگ ہو یا احساس، سب میں پاکستان کے نوجوانوں کی شمولیت ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بلا صبح بٹ صاحب کو بھی جواب دینے دیں جو جابس. دیکھیں ابھی جو میں نے آپ سے بات کی ہے، کم از کم آپ میں سے میں چہرے دیکھ سکتا ہوں کئی سالوں سے آپ لوگ رپورٹنگ کر رہے ہیں. آپ مجھے ایمانداری سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بولیں کہ جس طرح ابھی ہم کامیاب جوان سپورٹس اینڈ ٹیلنٹ اینڈ ڈرائیو میں آپ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں اور تقریباً ہر ہفتے ہی پیش ہو رہے ہیں اور آپ کے سامنے تمام اعداد و شمار رکھ رہے ہیں اور آپ کو نیت بھی ہماری کلیئر نظر آ رہی ہے کہ میں جس سپورٹس میں ایکو سسٹم کی بات کر رہا ہوں یا میں پاکستان میں سپورٹس کو اکانومی کا درجہ دینے کی بات کر رہا ہوں، تو وہ یہ ساری سٹرگل ہی اس لیے ہے کہ اینڈ آف دا ڈے یہ جو ہم سٹوری سنتے ہیں، کب تک یہ ہوگا کہ ہمارے ایتھلیٹس جو ہیں وہ اولمپک میں پہنچیں گے اور اپنی درد بری کہانیاں سناتے رہیں گے کہ ہم یہاں سے یہاں تک پہنچے ہیں. تو یہ ہینڈ ہولڈنگ انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے. بھٹ صاحب سے بھی میری سٹنگ ہوئی، انہوں نے ہمیں مسائل بتائے اور میں یہ اس بات کو زور دے کے کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی سپورٹس دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اس کو سرکاری سرپرستی حاصل نہیں ہے. اس لیے حکومت، ایک سیکنڈ ٹھہریے گا، حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرے گی. میں نے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کی تھی لاسٹ ٹائم بھی. دیکھیں اگر عثمان ڈار یہاں بیٹھا ہوا ہے نا، اگر میں یہاں بیٹھا ہوں تو سمجھ لیں ڈاکٹر فمیدہ مرزا صاحبہ بیٹھی ہیں، ہماری پوری حکومت بیٹھی ہے.
جو تو ڈائریکٹلی میرے ریلیٹڈ سوالات ہیں، میں خوشی ہوگی میں جواب دوں. ریلیٹڈ سوال یہ ہے کہ اس وقت دو ہمارے پاس ورلڈ چیمپئن ہیں، ایک وقت میں ہم چار چیمپئن، ایک آپ کے ساتھ بیٹھے اور سنوکر میں ہم ورلڈ چیمپئن ہیں. یہ انسینٹیو جو ہیں جب ان کی بری کارکردگی ہوتی ہے سب لوگ لتاڑتے ہیں. جب یہ ورلڈ چیمپئن آپ کے پاس موجود ہیں ان کے لیے انسینٹیو کب اعلان ہوں گے؟ ایک دفعہ 2003 میں میرے اس سوال کے اوپر جنرل مشرف نے اعلان کیا تھا کہ پالیسی بنی تھی جو ورلڈ چیمپئن بنے گا اس کو 1 کروڑ روپیہ ملے گا، جو اولمپک چیمپئن بنے گا اس کو 1 کروڑ روپیہ انعام ملے گا. ساؤتھ ایشین گیم کے لیے 10 لاکھ کا انعام تھا. 38 گولڈ میڈل ساؤتھ ایشین گیم میں لاسٹ والی میں آئے. آپ کا انسینٹیو ان لوگوں کے لیے جو آپ کے پاس ورلڈ چیمپئن ہیں ان لوگوں کے لیے ان کے پیسے رہتے ہیں، ان کے اعلان جو گورنمنٹ نے کیے ہوئے ہیں ان بچوں کو وہ پیسے نہیں ملے، وہ کب تک ملے؟ دیکھیں میں اتفاق کی بات ہے کہ یہ ابھی جو آپ میرے نالج میں لے کے آ رہے ہیں ان کا یہ ایشو پینڈنگ چل رہا ہے، اور میں جس چیز کا بھی پینڈنگ ایشو چل رہا ہے میں پوری ایمانداری سے اور ذمہ داری سے کوشش کروں گا کہ ان کا جو بھی میٹر ہے وہ حل ہونا چاہیے. یہ ڈیزرو کرتے ہیں، کوئی احسان نہیں ہے. اگر یہ ملک کے لیے گولڈ میڈل جیت کے لا رہے ہیں، پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں، پاکستان کا پرچم بلند کر رہے ہیں باہر، تو ہمیں ان کے جتنے بھی معاملات ہیں جو آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ جب تک ان کے وسائل نہیں ہوں گے، جب تک ان کے مالی معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے تو یہ اپنی سپورٹس پہ اپنے ٹیلنٹ پہ کیا فوکس کریں گے. یہ تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کلچر کو بھی تبدیل کریں گے جو آپ بات کر رہے ہیں، اور آپ کو وہ تبدیل ہوتا نظر آئے گا اس ڈرائیو میں. ای ڈی صاحبہ میرے ساتھ بیٹھی ہیں، ہمارے سیکرٹری جنرل جوید میمن صاحب وہ بھی موجود ہیں. میں انہیں یہی بات کہتا ہوں کہ یہ جو لاکھوں کروڑوں روپے کے ہم پروگرامز لے کے آتے ہیں ان میں کوشش کریں کہ 80% جو پیسہ ہے یہ سپورٹس مین تک جانا چاہیے. یہ جو ہم ادھر ادھر کی اچھل کود کر کے اور وہ سارا پیسہ ضائع کر کے پتہ کیا چلتا ہے. چند روز قبل میں پڑھ رہا تھا ایک خبر 200 روپے کی شاید کوئی آئی تھی کہ جی وہ دیا جا رہا ہے. میں اس پہ بھی کام کر رہے ہیں. ہمیں ان ایتھلیٹس کا دھیان رکھنا ہے، یہ ہمارے قومی ہیروز ہیں، یہ ہمارا فخر ہے، اور انشاءاللہ تعالی چیزیں ایڈریس ہوں گی، سٹرکچرڈ ہوں گی، انعامات بھی ہوں گے، اور کامیاب جوان سپورٹس اینڈ ٹیلنٹ اینڈ ڈرائیو سے آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہ لوگ فیڈریشنز کے ذریعے نیشنل ٹیم تک پہنچیں گے، اور ہمارا یہی ٹارگٹ ہے. ادروائز تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. سپورٹس تو پہلی پاکستان میں ہو رہی ہے، ہم کون سی کوئی نئی چیز لے کے آگے ہیں. میں آپ کو ایک ایٹربال کی مثال دیتا ہوں. کروڑوں روپے لگا کر ہاکی کے لیے ٹرف بچھایا گیا، ہاسپٹل ٹرف، اس کو اٹھا کے انہوں نے سائڈ لائن کر دیا، بچے وہاں پہ کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں. اچھا لائٹ وائز کراچی میں بہت ساری فیسلٹیز اسپورٹس کی ہیں جہاں پر اسپورٹس نہیں ہوگی، اور بہت کچھ ہو رہا ہے لیکن اسپورٹس نہیں ہوگی. تو سر یہ جو ہماری جو اسٹرکچر ہے ہمارا جو تھوڑا بہت ہے اس کو فنکشنل کرنے کے لیے، اور اگر کہیں فیسلٹی فراہم کی گئی ہے وہ فنکشنل ہو، آپ کی منسٹری کیا رول پلے کر سکتی ہے. اور سیکنڈ کیا کامیاب جوان پروگرام کے تحت ان کو اسکالرشپس دی جا سکتی ہیں؟ دیکھیں کامیاب جوان سپورٹس اسکالرشپس لے کے آ رہے ہیں، اور پہلی دفعہ پاکستان میں سپورٹس مینس کو بھی اسکالرشپس دی جائیں گی. اس پہ ہم نے پورا کام کر لی ہے. حتمی منظوری پرائم منسٹر عمران خان صاحب دیں گے. اور دیکھیں جہاں تک آپ نے انفراسٹرکچر کی بات کی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیڈریشنز ہوں یا ہمارے ڈی جی سپورٹس پنجاب یا خیبر پختونخوا یا جو بھی صوبوں میں ہیں، ہم سب کو مل کے ذمہ داری سے کام کرنا ہے. دیکھیں ہم تو، مجھے کم از کم یہ ضرور خوشی ہے کہ میں پچھلے چند ماہ سے جب کا سپورٹس کو دیکھ رہا ہوں یا کامیاب جوان سپورٹس اینڈ ٹیلنٹ اینڈ ڈرائیو میں آیا ہوں، اور مجھے موقع مل رہا ہے مختلف صوبوں کے ڈی جی سپورٹس سے ملنے کا، اور سپورٹس ریلیٹڈ ایسوسیشن فیڈریشن جتنی بھی ہیں یا جو پرائیویٹ سیکٹر کے ایون لوگ کام کر رہے ہیں، تو جہاں کمزوریاں ہیں میں نشاندہی کر رہا ہوں، اور جو میری ایکسیس پرائم منسٹر تک یا دیگر لوگوں تک ہے، ان صوبوں کے چیف منسٹرز تک ہے، میں وہاں کوشش کر رہا ہوں اپنی آواز پہنچانے کی کہ چیزیں بہتر کی جائیں، اور بہتر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہوتی نظر آئیں گی. آپ انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارا ساتھ دیتے رہیں، آپ کو ساتھ ساتھ آگاہی بھی دیتے رہیں گے سپورٹس پہ. آپ لوگوں سے بہتر آنکھ اور کان اس ملک میں نہیں ہے. میڈیا اور میڈیا کے جو کیمرہ مین ہیں، یہ جو رپورٹرز ہیں،
آپ سے بہتر ہماری رہنمائی کوئی نہیں کر سکتا. اور مجھے دلی خوشی ہوگی اگر آپ کو کامیاب جوان سپورٹس اینڈ ٹیلنٹ اینڈ ڈرائیو میں کہیں بھی کوئی کمزوری نظر آئے, کہیں بھی اگر آپ کو کرپشن کا ایلیمنٹ نظر آئے, لیکن ہیر سے نہ ہو, کنفرم بات ہو, میں ریکارڈ پہ رکھے میرا یہ کلپ, پوری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کر کے دکھاؤں گا اگر کوئی آپ میرے سامنے کیس لے کے آئیں جی کہ اسپورٹس اینڈ ٹیلنٹ اینڈ ڈرائیو میں یہ کام ہوا ہے. ای ڈی صاحبہ میرے ساتھ بیٹھی ہیں, ان سے باقاعدہ میری بات ہو چکی ہے اسی ٹرانسپیریسی کے لیے, اسی چیز کو میک شور کرنے کے لیے کہ ساری سپورٹس میرٹ پہ ہو. ہم نے کامیاب جوان .gov.pk پورٹل سے ساری ڈرائیو کر رہے ہیں. میں کسی بھی ایسی چیز یا عمل کا حصہ نہیں بنوں گا جس کے اندر ٹرانسپیریسی نہیں ہے, جس کے اندر کسی سطح کے اندر فنڈز کے ساتھ امبیزلمنٹ اور جو بھی ہو سکتا ہے. ہم آخری حد تک کوشش کریں گے کہ اس سپورٹس اینڈ ٹیلنٹ اینڈ ڈرائیو سے جس کا اصل مقصد پاکستان کے نوجوانوں کو ایسا پلیٹ فارم دینا ہے کہ وہ اوپر جا سکیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ ہم بہت سارے کیسز لے کے, دیکھیں میرے لیے ایک بڑی آسان بات تھی. ماضی میں آپ نے دیکھا سپورٹس لانچ ہو رہے ہیں مختلف قسم کے, کوئی اسلام آباد کر رہا ہے, کوئی پشاور کر رہا ہے, کوئی لاہور, کراچی. آپ ادھر سے ہماری انٹینشن کا اندازہ لگا لیں کہ ہم گوجرانوالا جا رہے ہیں. گوجرانوالا وہ شہر ہے جس نے انعام بڑھ کی شکل میں ہمیں قومی ہیروز دی ہیں. گوجرانوالا ڈیزرو کرتا ہے. ہمارے پاس چوائس تھی, ہم لاہور سے بھی لانچ کر سکتے تھے. تو ایک تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ 12 سپورٹس میں باقی ماندہ جو سپورٹس ہیں کرکٹ, فٹ بال, اس میں بھی ہم امبیسیڈرز لے کے آئیں گے جو ہمارے نیشنل ہیروز ہیں. ہاکی کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں, اس کی بھی انشاءاللہ تعالیٰ لانچ میں اناؤنس کروں گا. فٹ بال کے لیے میری تو ذاتی خواہش ہے, عیسیٰ خان جو ہمارا فخر ہے ان کو ہم امبیسیڈر بھی بنائیں گے, اور چمن سے جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا فٹ بال بھی لانچ بلوچستان سے جا کے کریں گے. اور پسماندہ علاقوں کے نوجوانوں کو موقع دے رہے ہیں, جیسے انعام بٹ صاحب نے کہا کہ آج جی بی سے, اے جے کے سے, بلوچستان سے, پسماندہ علاقوں کے نوجوانوں کو بھی ہم موقع دے رہے ہیں. یہ جو میں نے آپ کے سامنے پوری ڈرائیو اور آپ کے سامنے وینیوز رکھے ہیں یہ آپ کو میری ٹیم دے بھی دے گی. تو آپ دیکھیں ہم کہاں تک جا رہے ہیں. آج ہم بلوچستان میں خزدار کی بات کر رہے ہیں, ڈیرہ مراد جمالی کی بات ہو رہی ہے, تربت کی بات ہو رہی ہے, یہاں گلگت کردو تک ہم جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارا ڈیٹا پک کیا جائے گا, اسٹیٹسٹک بھی پک کیے جائیں گے اور آپ کے ساتھ شیئر بھی کیے جائیں گے. سر نقوی صاحب اور صاحب سے ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 ہمارے ایتھلیٹ گو کہ انہوں نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا اولمپک گیم میں, لیکن مناسب تربیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ میڈل حاصل نہ کر سکے. ایک تو یہ بتایا کہ ابھی وہ دوبارہ ٹریننگ کے لیے وہ حکومت سے درخواست کیے, آپ غیر ملکی کوچ کے لیے آپ اس میں کتنی مدد ان کو فراہم کریں گے. دوسرا انعام بٹ بیٹھا ہے, یہ اس بات کا گواہ ہے کہ ماضی میں سپورٹس بورڈ میں جو تربیتی کیمپ لگتے تھے ان کو کھانے کے لیے اور ڈیلی کے لیے فیسلٹیز ملتی تھی. آج ایک کھلاڑی کو ٹیکوانڈو اور والی بال کا کیمپ لگا ہوا ہے, ایک کھلاڑی کو 3 ٹائم کا کھانے کے لیے صرف 750 روپے کی منظوری دی ہے, اور ایک پلیٹ میں کھانا ان کو دیا جاتا ہے. 200 روپے ان کو ڈیلی ملتی ہے. کیا اس طرح کھلاڑی کی تربیت ہوگی؟ کیا اس طرح کھلاڑی اچھے کھلاڑی پیدا ہو سکیں گے؟ دیکھیں کاش اگر آپ ماشاءاللہ ہمارے رپورٹرز یا میڈیا آپ لوگ تب یہ آواز اٹھاتے نا جب ظلم کیا جا رہا تھا 18ویں ترمیم کی شکل میں پاکستان میں سپورٹس کو ڈیوالو کر کے. میں سمجھتا ہوں یہ جو میں کر رہا ہوں یا پرائم منسٹر عمران خان صاحب کامیاب جوان سپورٹس اینڈ ٹیلنٹ اینڈ ڈرائیو سے جو بھی ہم کرنے جا رہے ہیں, یہ پرائم منسٹر صاحب اپنی خواہش پہ اور اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے کر رہے ہیں. ادروائز وفاق کی کوئی براہ راست ذمہ داری نہیں ہے سپورٹس کی. یہ جتنے بھی آپ بتا رہے ہیں, یہ سندھ میں جو مراد علی شاہ صاحب 13 سال سے وہ حکومت کر رہے ہیں, وہ ساری جو تباہی وہاں بھی ہو رہی ہے, اور 18ویں ترمیم کا یہ پیپلز پارٹی راگل آپتی ہے. سب سے تو ظلم انہوں نے پاکستان کے نوجوانوں کے ساتھ اور سپورٹس کے ساتھ یہ کیا کہ اس کو بھی بندربانٹ کر دیا. کم سے کم اگر وفاق میں سپورٹس کی یا نوجوانوں کی براہ راست ذمہ داری ہوتی تو یہ جو سوالات آج میڈیا اٹھا رہا ہے پھر کم از کم مجھے جواب دینے میں بھی مزہ آتا. آج ہم اس چیز کے ذمہ دار نہیں ہیں, لیکن ہمیں ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے کہ جی شاید ہم لوگ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ کو ہم نے کہا ہے کہ اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں.
ہم باقاعدہ ایک اس لیجسلیشن کی طرف بھی جا رہے ہیں کہ کس طرح ہم پاکستان کے نوجوانوں کو اور مزید سپورٹس کو لے کے وفاق میں ایک سٹرکچرڈ نیشنل یوتھ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن یا نیشنل یوتھ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کوئی ایسی قائم کرنا چاہتے ہیں جو صوبوں کے ساتھ کوآرڈینیشن میں بھی آئے. آج وفاق میں یوتھ کے لیے کوئی ایک سینٹرل فورم ہی نہیں ہے. اگر ہم مل کے جا کر کام کرنا چاہتے ہیں، آج میں ہوں، آج عثمان ڈار ہے، کل کو کوئی نہیں ہوں گے تو سب پھر ختم. تو ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں. جو آپ کے سوالات ہیں مستقبل کے لیے ہماری نظر میں ہیں، انشاءاللہ تعالی نیشنل یوتھ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی شکل میں، جیسے میں نے آپ کو کہا، یہ پورا سٹرکچرڈ کر دیں گے اور یہ جتنی محنت کی جا رہی ہے ہم آپ پاک کر دیں گے. میری خواہش ہے کہ اگلے چند ماہ میں یا اس سال کے آخر تک جو کچھ کر رہا ہوں ہینڈ اوور کر دوں اس اتھارٹی کو. ڈاکٹر صاحب آپ کی بڑی اچھی کوشش ہے جو آپ کی کر رہے ہیں، نالج میں آپ کی اس میں بہت انٹینشن جو ہے نا وہ اچھی ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ یوتھ کو آپ اسپورٹس کی بات کر رہے ہیں، مطلب گراؤنڈ جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ مطلب کسی شہر میں چلے جائیں آپ، جہاں جو گراؤنڈ فلور کرتے تھے آج وہاں بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، پہلے تو بات یہ ہے کہ کہاں جا کے کھیلیں گے، مطلب گلی محلے والا وہ والا ختم ہو گیا اسٹرکچر پہلے تھا. اب آپ یہ بتائیں کتنے عرصے میں آپ نے کتنے گراؤنڈ مطلب یوتھ کو جو ہے مہیا کیے. دوسری بات میری یہ ہے کہ آپ بٹ صاحب کو ساتھ آپ نے بٹھایا، تھوڑی سی ان کو بھی پروموٹ کریں کہ ان کے کیا مسائل ہیں جو انہوں نے آپ سے ڈسکس کیے، آپ ذرا اس کو ذرا آنر کر دیں تاکہ ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو جائے. دیکھیں، ایک تو بٹ صاحب کو اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی پہلے بڑی عزت دے رکھی ہے. بٹ صاحب خود پہلے سے ہی پروموٹڈ ہیں. انعام بٹ صاحب کی پہچان ماشاءاللہ پورے ملک میں ہے، لیکن ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم گجرانوالہ جا کر ان کے شہر میں ان کو عزت مزید دیں گے اور پیغام دیں گے پاکستان کے نوجوانوں کو کہ ہمارے اس نوجوان نے گجرانوالہ کا پاکستان کا نام روشن کیا اور آج وزیر اعظم عمران خان کی کامیاب جوان سپورٹس اینڈ ٹیلنٹ اینڈ ڈرائیو کا آغاز ان کے علاقے